السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں ذیشان ملک اور میں ہوں رافع عوان۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کیپٹن ریٹائرڈ صفدر باعزت بری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں کی سزائیں کالعدم قرار دے دی۔ احتساب عدالت نے مریم نواز کو 7 سال اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 1 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، نیب اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا، صرف سنی سنائی بات پر فیصلہ نہیں سنا سکتے۔ آمدن سے زائد اثاثوں سے نواز شریف اور مریم نواز کا لنک ثابت نہیں ہو رہا۔ JRT نے حقائق بیان نہیں کیے، صرف معلومات دی جس کو شواہد کے طور پر نہیں لیا جا سکتا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، شریف فیملی کا موقف تھا دادا نے پوتے کو پراپرٹیز دی، واجد ضیاء نے انہی کی متفرق درخواست کو رپورٹ کا حصہ بنا دیا۔ ہندوستان سے تجارت بند کی ہوئی ہے۔ پتا چلا مریم کے دماغ نے ہندوستان سے مشینری ایکسپورٹ کی ہے۔ پرنسپل سیکرٹری کہہ رہا ہے کہ ہو یہ تو بڑا کیڈر بن جائے گی۔ شہباز کہہ رہا ہے کہ اس کو سمجھاؤ، مریم کو سمجھاؤ، لاڈلی کو، یہ ناجائز ہے۔ عمران خان نے مریم نواز کو حکومت کی لاڈلی قرار دے دیا۔ مظفر آباد میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ ہم نے بھارت سے تجارت پر پابندی لگائی۔ مریم نواز نے داماد کے لیے ہندوستان سے مشینری منگوائی۔ آڈیو لیکس پر بولے کہ شہباز شریف شکریہ، تم نے میری آڈیو لیک کی، اب ساری دنیا کو حقیقت کا پتہ چلے گا۔ شہباز شریف مجھے نقصان پہنچانا چاہتے تھے لیکن اپنا ہی بیڑا غرق کر دیا۔ اسحاق ڈار جب بھی وزیر خزانہ بنا ملک کا دیوالیہ نکال کر گیا۔ سندھ میں گھر اور فصلیں، لوگ سڑکوں پر ہیں۔ بلاول امریکہ جا کر پتہ نہیں کون سی کہانی سنا رہے ہیں۔ کارکنان کو مکمل تیاری کی ہدایت، کہا کہ تیاری کر لو، کال دینے والا ہوں، لوٹوں کو کبھی اسمبلیوں میں نہیں آنے دینا۔ آپ کو مبارک ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرخرو کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر نواز شریف کی بیٹی کو مبارکباد۔ مریم نواز نے نواز شریف سے کہا، اللہ نے آپ کو سرخرو کر دیا، عزت سے واپس لے کر آئے گا۔ میڈیا سے بات چیت میں بولیں، زبان پر لگا تالا کھل گیا، تفصیلی پریس کانفرنس کروں گی، بہت جلد نواز شریف بھی پاکستان واپس آئیں گے۔ آڈیو لیک پر اعلیٰ سطح کا کمیشن بنانے کا مطالبہ، کہا شواہد سامنے آ چکے، عمران خان کو گرفتار کیا جانا چاہیے۔ داماد کے کاروبار پر وضاحت کی کہ مشینری عمران دور میں منگوائی گئی، باقی آدھی مشینری کے لیے وزیراعظم شہباز شریف کو درخواست دی۔ بہت مبارک بیٹی، بہت بہت مبارک بیٹا، بہت بہت مبارک۔ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، خدا نے بڑی عزت دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مریم نواز کی ملاقات، شہباز شریف نے بھتیجی کو گلے لگا کر بوسہ دیا، عدالتی فیصلے پر مبارکباد دی، دونوں نے ایک دوسرے کا منہ میٹھا کرایا۔ شہباز شریف نے کہا کہ سیاسی انتقام کا ایک تاریخ دور آج انجام کو پہنچا، بے گناہ سرخرو ہوئے، عدالتی فیصلے سے جھوٹ، بہتان اور کردار کشی کی عمارت زمین بوس ہو گئی، سیاسی انتقام کے لیے شریف خاندان کو نشانہ بنایا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے وطن واپسی کی تیاریاں شروع کر دی، عدالت سے رجوع کے لیے لیگل ٹیم کو ہدایت جاری۔ مسلسل جھوٹ بولتی رہی، لندن میں کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں، یہ ساری فیملی بے گناہ ہے اور یہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں۔ چور چکوں کو، اس مافیا کو ہم نے ان کا پیچھا کرنا ہے، ایک نیا پاکستان ریاست مدینہ ہم بنا کے چلیں۔ مریم نواز کی بریت پر تحریک انصاف کا سخت رد عمل، افتخار درانی کہتے ہیں کچھ بھی کر لیں ہم چوروں کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، جو مسلسل جھوٹ بولتی رہی اب وہ الیکشن لڑ سکتی ہے۔ اسد عمر نے ٹویٹ کیا، مہنگائی روز بڑھ رہی ہے اور حکومتی لیڈروں کے مقدمے خارج ہو رہے ہیں۔ فاروق حبیب نے کہا چوروں کی رہائی کی قیمت پاکستان چکا رہا ہے۔ بابر اعوان نے کہا چوروں، اسٹریٹ کرمنلز اور اٹھائی گیروں کے لیے انعامی اسکیم، جتنا بڑا ڈھاکہ اتنی بڑی کرسی، دن بدن بڑھتی کابینہ کے باعزت وزیر بنے۔ شوکت یوسف زئی بولے نیب آج صحیح معنوں میں انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا۔
نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 4 اکتوبر کو سماعت کرے گا. جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منصور علی شاہ بینچ کا حصہ ہوں گے. عدالت کا اٹارنی جنرل، ایڈیشنل پرازیکیوٹر جنرل نیب اور دیگر فریقین کو نوٹسز جاری. عمران خان نے نیب ترامیم کا عدم قرار دینے کی استدعا کر رکھی ہے. جتنے بھی کیسز نیب ختم کر رہا ہے جس میں گورنمنٹ آف پنجاب کا پیسہ انوالو ہے، آفیسرز انوالو ہیں، وہ کیسز ہماری لا کے اندر آتے ہیں. ہم نے اس کیس کی انکوائری اتھرائز کر دی ہے. نیب چاہے کیس ختم کر لے، پنجاب سے متعلق کیسز دوبارہ کھولیں گے. مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب مصدق عباسی کا اعلان. پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، عوام اور پنجاب حکومت کا پیسہ رمضان شوگر مل کے لیے استعمال کیا گیا. جو نالا نقشے میں نہیں تھا اس کی بھی پیمنٹ کی گئی. نالا کھود کر پنجاب حکومت کو 23 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا گیا. رمضان شوگر مل سے متعلق انکوائری کی منظوری دے دی ہے. آج ہماری بات سنی گئی. رانا ثناء اللہ کا وہ موڈ نہیں تھا جو وہ دھمکیوں والا موڈ دیتا تھا. انہوں نے 2 سے 3 گھنٹے کا ہے. انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں فیڈرل منسٹر 2-3 منسٹر ہیں. اسلام آباد میں کسانوں کا دھرنا دوسرے روز بھی جاری. مظاہرین کے نمائندہ وفد کے وفاقی وزیر داخلہ سے مذاکرات. رانا ثناء اللہ نے کسان رہنماؤں سے وقت مانگ لیا. کہا، آپ کے مطالبات وزیر اعظم کے پاس لے کر جا رہا ہوں. وزیر اعظم سے بات کرنے کے بعد جواب دے سکتا ہوں. اس سے پہلے طارق بشیر چیمہ کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے حکومت اور کسانوں کے مذاکرات ناکام ہوئے. کسان اتحاد کے چیئرمین نے کہا کہ طارق بشیر چیمہ کا مذاکرات میں رویہ ظالمانہ تھا. ہم نے بھی جواب دیا ہے، ہم لوٹے نہیں ہیں آپ کی طرح. جس شخص نے 2 خاندانوں کو تقسیم کیا اس سے کیا مذاکرات کریں. جائز مطالبات کی منظوری تک اسلام آباد سے نہیں جائیں گے. بجلی کے بلوں کو مؤخر اور بجلی کے ٹیرف پر نظرثانی کی جائے. تاریخ کا فیصلہ یہ ہے کہ 4 جو ہے وہ نواز شریف نے اپوائنٹ کیے تھے. اب 5واں اس کا بھائی جو ہے نومبر میں اپوائنٹ کرنے جا رہا ہے. پھر یہ آرمی چیف کے اوپر جو ہے اپوائنٹمنٹ ہونی ہے اور سب لوگوں کی رائے جو ہے لی جائے. اچھا خواجہ صاحب، یہ کچھ سیاسی معاملہ تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کی سینکٹیٹی کا خیال کریں. آرمی چیف کی تعیناتی میں وزیر اعظم سیاسی اتفاق رائے کے پابند نہیں. آئین و قانون میں اتفاق رائے ضروری نہیں. نجی ٹی وی کو انٹرویو میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، نواز شریف نے 4 آرمی چیف مقرر کیے، کوئی تنازع نہیں ہوا. 5واں آرمی چیف نواز شریف کا بھائی مقرر کرنے جا رہا ہے. پاک فوج کے سربراہ کی تعیناتی کوئی سیاسی معاملہ نہیں. عمران خان کی آڈیو لیک سے پتہ چلتا ہے ملکی سلامتی کے خلاف سازش کی گئی. عمران خان نے سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی. حکومت پاکستان اس مسئلے پہ بالکل مزید تحقیق کرنا چاہے گی. فیصلہ کیا جائے گا کہ اس پہ جو آئینی اور قانونی آپشنز ہیں وہ بھی ایکسرسائز کی جائیں. حکومت کا سائفر پر عمران خان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ملک کی مفاد سے خطرناک کھیل کھیلا. ایسے مراسلے روٹین میں آتے ہیں. وزارت خارجہ جواب دیتا ہے، بیانیہ بنانے کے لیے خطرناک کھیل کھیلا گیا. وزیر اعظم آفس میں لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. سائبر سیکورٹی دنیا بھر میں چیلنج ہے. ہائی پاور GIT بننی چاہیے. عمران خان، اعظم خان، شاہ محمود قریشی اور جو سفیر تھے اسد مجید صاحب، ان سب کو بلا کے انویسٹیگیشن کی جائے. اسد مجید صاحب نے اپنا ذمہ داری ہے وہ کر رہا. اگر غلطی عمران کا اور سزا میں اسد کو دے دوں، میرے خیال میں وہ ناانصافی ہو. سائفر سے پردہ اٹھانے والے سابق امریکی سفیر اسد مجید کے معاملے پر مریم نواز اور بلاول بھٹو تقسیم. مریم نواز نے سفیر کو قصوروار اور بلاول بھٹو نے بے قصور قرار دے دیا. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں غلطی عمران خان کی ہے، سزا اسد مجید کو کیوں دی جائے، یہ مناسب نہیں. سفیر صرف اپنا کام کر رہے تھے. مریم نواز نے مطالبہ کیا کہ ایک اعلیٰ سطحی JIT بنا کر اس وقت کے سفیر اسد مجید اور دیگر کے خلاف تحقیقات کی جائے. جو بھی شخص اس وقت
ریاست کر رہا ہے یا الیکشنز کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ سیلاب کی متاثرین کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اگر 6 مہینے کا فاصلہ ہو آپ کا ایک جلسہ دوسرا جلسہ میں، کوئی قیامت نہیں ہوگا. بلاول بھٹو نے سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے 6 ماہ سیاست بند کرنے کی تجویز دے دی. کہتے ہیں کہ الیکشن کا مطالبہ سیلاب زدگان کی زندگی سے کھیلنے کے مترادف ہے. سیلاب متاثرین کی مدد پہلے اور سیاست بعد کا کام ہے. وقتی طور پر سیاست بند کرنے سے کوئی مصیبت نہیں آ جائے گی. سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کا بلاول بھٹو کو جواب، بولے کہ سندھ ڈبونے والے بلاول الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. پیپلز پارٹی سیلاب زدگان کے جہاز ہڑپ رہی ہے. بہتری صرف بلاول کی اپنی دولت میں آئی ہے. وزیر خارجہ بن کر بلاول صرف 7 دن پاکستان میں رہے. وہی ہے جنہوں نے پہلے بھی خرابی کی تھی اور ہر دفعہ یہ بھیس بدل کے آ جاتے ہیں. کبھی وہ کوئی آ جاتا ہے کوئی ڈالر بن کے کہ میں ڈالر کو، اور جاتی دفعہ سارے ڈالر لے جاتے. شریف خاندان نے پہلے بھی خرابی کی، اب بھی کر رہے ہیں. ان کو سب سے بڑا صدمہ میرے وزیر اعلیٰ بننے سے ہے. چودھری پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو، کہا کسی پر جھوٹے مقدمات نہیں بنائیں گے. رانا ثناء اللہ پر سچا کیس بنے گا. تمام ثبوت ہمارے پاس ہیں. ماڈل ٹاؤن سانحے پر بھی سزا ملے گی. ایف آئی اے کے منی لانڈرنگ کے کیس میں اہم پیش رفت. مونس الہی کے خلاف ایف آئی اے نے چالان عدالت میں جمع کروا دیا. 4 ملزمان نامزد مونس الہی، مظہر نواز احمد اور واجد بھٹی شامل. بینکنگ کورٹ کے جج اسلم گوندل چالان پر سماعت کریں گے. عدالت چالان کی منظوری کے بعد ملزمان کی طلبی کے نوٹسز جاری کرے گی. مارکیٹ اکانومی میں بلیو کرتے ہیں. چند جو اسپیکولیٹرز ہیں یا جسے جو کھیل ہیں ان کو بند ہو جانا چاہیے. ہم انفلیشن کو نیچے لائیں گے، ہم انٹرسٹ ریٹس کو نیچے لائیں گے، ہم اکانومی کو ریوائیو کریں گے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے شرح سود میں کمی کے بیان کے بعد پاکستانی بانڈز مزید گر گیا. شہباز حکومت کے 6 ماہ میں پاکستانی بانڈز تقریباً 50% سے زائد گر چکے. رائٹرز کا دعویٰ. فواد چودھری کہتے ہیں اسحاق ڈار کے حلف کے فوری بعد بانڈ مارکیٹ میں پاکستانی بانڈ کریش کر گئے. یہ تشویشناک ہے. اس سال پاکستان نے $30 بلین واپس کرنے ہیں. آئی ایم ایف اور دیگر اداروں سے 7 سے 10 ارب ڈالر کا انتظام ہوگا. باقی بانڈ اور مارکیٹ سے لینے ہوتے ہیں. دن بدن صورتحال خراب ہو رہی ہے. Pakistani nation and our armed forces have rendered great sacrifices in the quest of regional stability and global peace. We are fully cognizant of the evolving regional and global dynamics. ہماری امن کی خواہش کو کوئی کمزوری نہ سمجھے. عالمی امن کے لیے پاکستان نے بڑی قربانیاں دی. پرامن بقائے باہمی کے اصول پر سختی سے کاربند ہیں. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا اصغر خان اکیڈمی رسال پور میں پاک فضائیہ کی گریجویشن تقریب سے خطاب. پریڈ کا معائنہ بھی کیا. پاک بحریہ میں نئے ATR طیاروں کی شمولیت کی تقریب میں بھی شرکت. بطور مہمان خصوصی بحیرہ ہند میں تبدیل ہوتی اسٹریٹجک صورتحال پر روشنی ڈالی. کہا ماڈرن طیاروں کی شمولیت سے میری ٹائم نگرانی کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے چکلالہ کرکٹ گراؤنڈ کا افتتاح کر دیا. کرکٹ گراؤنڈ کو ضروریات کے مطابق جدید سہولیات سے آراستہ کیا گیا. ISPR کے مطابق کرکٹ گراؤنڈ راولپنڈی اسلام آباد کے طلباء کے لیے دستیاب ہوگا، جس سے کھیلوں کے فروغ کے رجحان کو تقویت ملے گی. آرمی چیف نے گراؤنڈ کی تزئین و آرائش کے لیے راولپنڈی کور کی کوششوں کو سراہا. کہا راولپنڈی کور کی کوششوں سے شہر میں معیاری سہولت دستیاب ہوگی. اگر کھلا کرو تو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے کہاں پہ جا رہا ہے. کوئی ایسا حکمران اللہ پاک لے کے آئے جو غریب کے لیے فائدہ ہو. ہم کا جینا دوبھر کر دیا ہے. گورنمنٹ سے یہی اپیل کروں گا خدا کا واسطہ یہ ہماری جان چھوڑے اور چلی جائے. مہنگائی سے بیزار ہیں اور اس حکومت سے بھی بہت بیزار ہیں کیونکہ اس حکومت نے سب کا جینا دشوار کیا ہے. کراچی سے کوئٹہ تک عوام آٹے کے لیے پریشان. سستے آٹے کے لیے گھنٹوں لائنوں میں کھڑے رہنے پر مجبور. حکومت کے سستا آٹا دینے کے دعوے ہوا ہو گئے. قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں.
شہری حکومت پر برس پڑے. کہتے ہیں کہ حکومت نے ایک وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل بنا دیا. حکومت کا اپنا پیٹ نہیں بھرتا تو عوام کو کیا دے. حکومت ریلیف نہیں دے سکتی تو جان چھوڑ دے. صبح سے شام تک یوٹیلیٹی اسٹورز کے باہر انتظار کرتے ہیں مگر سستا آٹا نہیں مل رہا. سفید پوشی کا بھرم رکھنا بھی دشوار ہو گیا ہے. یہی 2 یا 3 دن میں 1 انچ یا 2 انچ کم ہو رہا ہے. سی ایم سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارا گاؤں جو ہے نا بھرا دے کر اوپر یہ کیا جائے. ہمیں کوئی راشن کی ضرورت نہیں ہے, ہم گاؤں میں چلے جائیں یہی ہمارے لیے کافی. راشن نہیں چاہیے, بس گاؤں سے پانی نکال دیں. شکارپور کے گاؤں سعد اللہ ناپر کے مکینوں کی دہائی. گاؤں میں 350 سے زائد گھر تاحال ڈوبے ہیں. جیکب آباد کے کئی دیہات میں اب بھی 4 سے 5 فٹ پانی موجود. پانی کی نکاسی نہ ہونے کے خلاف نواب شاہ میں متاثرین کی ریلی. کیمپوں میں مقیم متاثرین کی مشکلات برقرار. جلد سے جلد گھروں کو واپس جانے کی خواہش کا اظہار. دادو اور خیرپور ناتھن شاہ میں پانی اترنے لگا. متاثرین کی گھروں کو واپسی شروع. کہیں کہیں کاروبار بھی کھلنے لگے. شہر کے اطراف اب بھی 4 سے 5 فٹ پانی جمع. شہریوں کو مشکلات. ڈینٹل کلینک میں فائرنگ کرنے والا مسلسل کسی سے رابطے میں تھا. فائرنگ کے وقت ملزم کے کانوں میں موبائل فون ہینڈ فری لگا ہوا تھا. کراچی میں ڈینٹل کلینک پر فائرنگ کیس کی تحقیقات میں انکشاف. پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ حملہ آور کی تصویر CCTV کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی ہے. سارا انعام قتل کیس. سیشن عدالت اسلام آباد نے ملزم شاہ نواز امیر کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. سرکاری وکیل نے کہا ایاز امیر کا موبائل برآمد ہوا ہے, اسے فورنزک کے لیے بھیجا ہے. ایاز امیر کے وکیل نے کہا موبائل فون کا تفتیش سے کوئی تعلق نہیں ہے. عدالت نے ایاز امیر کی موبائل سپرداری پر دینے کی درخواست مسترد کر دی. کہا موبائل تفتیش مکمل ہونے کے بعد واپس دیا جائے. کراچی کے علاقے ناظم آباد میں پولیس مقابلہ. ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار, ساتھی فرار. واردات کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی. ملزم رکشہ سوار کو لوٹ کر ایک گھر میں گھس گئے تھے. موقع پر پہنچنے والے پولیس اہلکاروں نے ملزم کو دیکھتے ہی گولی مار دی. حیدرآباد میں نجی سیکورٹی کمپنی کی کیش وین سے 5 نہیں 15 کروڑ 29 لاکھ روپے لوٹے گئے. کمپنی مینیجر کی مدعیت میں مقدمہ درج. FIR کے مطابق ڈاکو رقم کے ساتھ 2 پستول, ریپیٹر, گن اور وین کی چابی بھی لے گئے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک کمیموریٹو بینک نوٹ جاری کر رہا ہے. 75 روپے کی مالیت کا یہ بینک نوٹ ماہ ستمبر 2022 کے آخری ہفتے میں دستیاب ہوگا. پاکستان کی آزادی کی 75ویں سالگرہ پر یادگاری بینک نوٹس جاری. 75 روپے مالیت کا یادگاری نوٹ جاری کیا گیا. یادگاری کرنسی نوٹ کے ڈیزائن کی نقاب کشائی 14 اگست کو کی گئی تھی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کہنا ہے کہ یادگاری نوٹ ملک بھر میں کاروباری لین دین میں استعمال کیا جا سکتا ہے. سمندری طوفان ایان امریکی ریاست فلوریڈا سے ٹکرا گیا. 241 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں سے تباہی. درخت اکھڑ گئے. سینکڑوں گھروں کو بھی نقصان پہنچا. 10 لاکھ سے زائد شہری بجلی سے محروم. 25 لاکھ آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقلی کی ہدایت. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے, اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے.
मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मुल्क भर में ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मनाने की तैयारियां जारी। मसाजिद, इमारतों, गली कूचों और सड़कों पर चरागां, मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का छठा मार्का कल होगा। सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 3-2 से बढ़तरी हासिल। 5वें T20 में आसाफ शिकन मुकाबले के बाद मेहमान टीम को शिकस्त। आमिर जमाल का आखिरी ओवर में 15 रन्स का कामयाब दिफा। मोइन अली को बांध कर रख दिया, डेब्यू यादगार बना दिया। मोहम्मद रिजवान 2 मुल्की T20 सीरीज में सबसे ज्यादा 315 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। अब तक 5 मैचों में 4 निस्फ सेंचुरियां बना चुके। This is a team effort. If ever there was cricket diplomacy at its best, it's here. कदाफी स्टेडियम में क्रिकेट डिप्लोमेसी। अमरीका, बरतानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के सिफारतकारों ने इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान 5वां T20 देखा और शानदार अंदाज में इंग्लिश टीम की मेजबानी पर PCB की कोशिशों को सराहा। Good. 2-6-1, 6-2, 3-6, 6-3. आलमी नंबर 2 कैस्पर रुड और बरतानिया के कैमरन नॉरी कोरिया ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। प्री क्वार्टर फाइनल में कैस्पर ने जेरी को बआसानी हरा दिया। नॉरी ने जापानी हरीफ को एकतरफा मुकाबले में शिकस्त से दो-चार किया। और वबाई मरज से बचाव के लिए बंकर में पनाह लेने वालों पर खलाई मखलूक का हमला। हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म द एरिया 51 इंसिडेंट का ट्रेलर जारी। खौफनाक मनाजिर से भरपूर फिल्म जल्द पर्दे पर दहशत फैलाएगी।